بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی السجود علی جبہۃ وانف۔ یہاں سے اب چونکہ سجدے میں جانے کا طریقہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ متصل پیچھے باب میں بیان کر چکے ہیں کہ پہلے گھٹنوں کو رکھا جائے گا اور پھر اس کے بعد ہاتھوں کو رکھا جائے گا، اب اس کے بعد پیشانی کو رکھا جائے گا، اس کے بعد پیشانی کو۔ اور اگلا باب بھی ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم کیا کریں، 7 اعضاء کے اوپر سجدہ کریں، 7 اعضاء کے اوپر کیا کریں، سجدہ کریں۔ تو 7 اعضاء یہی ہیں، 2 پاؤں، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ اور پیشانی اور ناک ایک آ جاتی ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے ماتھا لگایا اور ناک نہ لگائی، یہ بلا عذر کی بات ہے کہ ایک آدمی کو عذر ہے وہ نہیں، یعنی ایک آدمی کو کوئی عذر بھی نہیں ہے، بغیر عذر کے وہ آدمی ماتھے پہ تو سجدہ کرتا ہے، ماتھا لگاتا ہے، ناک نہیں لگاتا، ماتھا لگاتا ہے، ناک نہیں لگاتا، تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کا سجدہ نہیں ہوگا۔ کیوں کہ بھئی یہ ناک اور ماتھے دونوں کو لگانا، یہ اسی میں سب اعضاء یعنی 7 اعضاء کو، ان دونوں کو 7 اعضاء میں شامل کیا گیا ہے، تو لہٰذا یہ بغیر عذر کے ناک نہیں لگا رہا، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور جمہور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے صاحبین امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے حضرات کہتے ہیں کہ نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ تحریمی ہوگی، کہ سجدے میں ناک اور پیشانی دونوں کو زمین پہ لگانا چاہیے۔ اور اگر ایک آدمی نے ناک لگایا، ایک آدمی نے صرف ناک لگا لیا اور پیشانی نہیں لگائی، ایک آدمی نے صرف ناک لگا لیا اور پیشانی نہیں لگائی، تو ان جمہور اماموں کے نزدیک اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر بلا عذر کے ایسا کرتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی اس کی نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ تحریمی ہوگی۔ اور مکروہ تحریمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وقت کے اندر واجب الاعادہ ہوتی ہے، یعنی وقت اگر ہے، اس کو پتہ چل گیا کہ میں نے ایسا کیا ہے تو دوبارہ اس کو لوٹائے، دوبارہ اس کو لوٹائے۔ اور وقت گزرنے کے بعد یعنی مستحب ایجاب ہوتی ہے کہ مستحب ہے اس کے اوپر کہ وقت تو گزر گیا ہے، نماز کا وقت بھی چلا گیا، بعد میں یاد آیا کہ میں نے ایسا کیا ہے، تو پھر کیا کرے، اس وقت گزر جانے کے بعد بھی مستحب ہے کہ اس کے اوپر اس کو دوبارہ لوٹائے۔ اب یہاں سے اس اختلاف کو سمجھنے کے بعد اب یہ دیکھیں کہ اپنے شروع سے فقہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں اب پڑھتے چلے آ رہے ہو، اس میں سجدے کی جو تعریف آتی ہے وہ یہی تعریف ہوتی ہے، وضع الجبہۃ علی الارض، پیشانی کو زمین پہ رکھنا، وضع الجبہۃ علی الارض، پیشانی کو زمین پہ رکھنا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ تعریف جو سجدے کی ہے یہ اصل نہیں ہے، یہ اصل تعریف نہیں ہے، یہ تو لوگوں کی آسانی کے لیے، یعنی یہ عوام الناس کے لیے تعریف کی گئی ہے، آسانی کے لیے۔ اصل تعریف سجدے کی ہے طرف اعلیٰ کا طرف اسفل کے برابر ہو جانا، اصل تعریف یہ ہے، طرف اعلیٰ کا طرف اسفل کے برابر ہو جانا، یعنی طرف اعلیٰ انسان کا سر ہے اور طرف اسفل انسان کے پاؤں ہیں، کہ پاؤں کا سر کے برابر ہو جانا، تو سجدے میں پاؤں سر برابر ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اصل تعریف اس لیے ہے کہ یہ ہر چیز پہ صادق آتے، ہوائی جہاز میں جو نماز پڑھے گا اب اس کے اوپر بھی یہ تعریف صادق آئے گی، ٹرین کے اندر تو چلو وہ بھی اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بھی ٹرین کا اتصال ٹائروں کے ساتھ ہے، ٹائر کا پٹلی کے ساتھ، پٹلی زمین میں ہے، تو گاڑی میں جو نماز پڑھے وہ کہتا ہے ٹائر کا اتصال زمین کے، وہاں پر تو چلو پھر تعویل ہو سکتی ہے، لیکن ہوائی جہاز میں کیا کریں گے، ہوائی جہاز میں تو اس کا ٹائروں کا کوئی تعلق زمین، وہ تو ہوا میں اڑ رہا ہے، تو وہاں پر وضع الجبہۃ علی الارض صادق نہیں آتی۔ اس لیے یہ بات یاد رکھنا کہ یہ جو تعریف فقہ کی کتابوں میں وضع الجبہۃ علی الارض ہے یہ کوئی غلط نہیں ہے، لیکن یہ عوام کے لیے ہے۔ اصل تعریف یہ ہے کہ سر کا پاؤں کے برابر ہو جانا، یہ ہے سجدے کی تعریف۔ اور اس میں انتہائی درجے کا آدمی اپنے آپ کو ذلیل کر کے گرا دیتا ہے اللہ کے سامنے کہ اللہ میرا سر جو میرے جسم میں بہترین ہے میں نے وہ بھی آپ کے سامنے ٹیک دیا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ بندے پہ سب سے زیادہ محبت اللہ کو اس وقت آتی ہے کہ جب یہ پیشانی اپنی رکھی ہوتی ہے، اللہ جل شانہ کو اس پہ بڑا رحم آتا ہے اس پہ۔ اچھا، دوسرا مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ اب سجدے کے دوران اکثر لوگ ٹانگیں اٹھا لیتے ہیں، حالانکہ 7 اعضاء میں 2 ٹانگیں بھی ہیں، تو اکثر لوگ، حالانکہ یہ غلط طریقہ ہے، ایسا کرنا نہیں چاہیے۔
سجدے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ٹانگیں آپ کے جو ہیں وہ بالکل اس کی انگلیاں قبلے کی طرف مڑی ہوئی ہوں، اور جب آپ نے پاؤں کو بچھانا ہے الٹے کو بیٹھنے کے لیے تو وہ بھی اس کو زمین پہ رگڑاتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے کرنا ہے، اٹھانا نہیں ہے۔ تو یہ طریقہ ہے۔ لیکن اگر ایک ٹانگ اٹھ گئی، ایک ٹانگ زمین پہ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر دونوں ٹانگیں جا کر زمین پہ ایک ان 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار میں ٹانگیں زمین پہ پہلے رکھ دیں، اس کے بعد اٹھ گئیں، تب بھی نماز میں کوئی حرج نہیں ہے، تب بھی نماز میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ جو فقہ کی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ نماز نہیں ہوگی کہ جیسے پیشانی سجدے میں رکھ دی اور پاؤں اٹھا دیے اور پوری سجدے میں پاؤں اٹھائے رہے، تو پھر اس آدمی کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی، یعنی باطل ہو جائے گی۔ لہٰذا اگر ایک پاؤں ٹانگ زمین پہ رکھی ہوئی ہے، ایک ٹانگ اٹھ بھی جائے تو کہتے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یا 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار پہلے شروع میں ٹانگیں رکھی تھیں، اس کے بعد دونوں بھی اٹھ جائیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ اگر ایک ٹانگ اٹھ جائے تو بھی نماز نہیں ہوتی، یہ غلط بات ہے۔ اصل طریقہ یہ ہے نماز کا۔